پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب، ایک طرف تو مہنگائی ہے، دوسری طرف جو ہے بے روزگاری ہے، تیسری طرف جو ہے وہ دہشت گردی ہے، قیام امن نہیں آ پا رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ ایک نیشنل ایکشن پلان کے تحت آپریشن پہ آپریشن کر رہے ہیں۔ اس پر خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ تیرا آپریشن نہ روکا گیا تو ہم نئی حکمت عملی اپنائیں گے، جبکہ ہمارے جو امیر جماعت اسلامی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جناب یہ جو آپریشنز ہیں ان سے امن نہیں آئے گا، اس نظام کے ڈھانچے کو ہی بدلنا پڑے گا، یہ گلے سڑے نظام کے۔ دنیا کا مستند اصول ہے جی کہ جب بھی فیصلہ ہوتا ہے، ختم کو چیز ہوتی ہے، وہ مل بیٹھ کے حل ہوتی ہے۔ فوجیں کبھی اپنے ملک کو تسخیر نہیں کرتی، فوجیں حفاظت کے لیے ہوتی ہیں۔ پوری دنیا میں فوجوں کا احترام ہوتا ہے۔ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں فوج میں جن کی وجہ سے کچھ کنفلکٹ پیدا بھی ہو، تو ان لوگوں کے خلاف لوگ کیا بولیں، فوج آپ کا ایک ادارہ ہے جس کا احترام آپ پہ فرض ہے اور آپ کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کے لوگ بھی احترام کرتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ فوج کی بجائے جہاں پہ کنفلکٹ ہے اس کا سیاسی حل تلاش کیا جائے، وہاں کے لوگوں کو، مقامی لوگوں کو انوالو کر کے دیکھا جائے کہ کیا چیز ہمیں چاہیے، کیا انہیں چاہیے، اور اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ یہ جو آپریشن ہے نا، یہ کہاں تک اپنے لوگوں کو ماریں گے؟ اس کی کوئی لمٹ ہوتی ہے، اور یہ تو بڑھتی جائے گی۔ ایک محلے میں آپ سر کتا یہ مار رہے اپنے ہیں لوگوں، تو 10 دن تک پروفیسر لوگ ڈاکٹر مصدوم تنویر ہوتے ہیں، صادق صاحب، یہ کہتے اپنے ہیں یار لوگوں کو کتا نہیں سا مار رہے، وہ تو دہشت گردوں کو مار رہے ہیں، ان کے سہولت کاروں کو مار رہے ہیں آپریشن کے ذریعے۔ کوئی بندہ دہشت گرد میرے محلے میں گھس کے دکھائے، جب تک اس کے تعلقات محلے کے لوگوں سے نہیں ہوں گے، الیکٹ نہیں ہوگی، وہ میرے محلے میں آ ہی نہیں سکتا۔ کہاں سے دہشت گرد آ گئے ہیں؟ یہ کہتے تو وہ سہولت اپنی ہے جگہ نا پہ، پروفیسر، وہ سہولت لیکن کار ہیں، میرے ان کو بھی تو سدے باب کرنا ہے۔ سہولت کار جب آپ کہتے ہیں نا، تو وہی بندے جو آتے ہیں نا، ان کے رشتہ دار عزیز جو وہاں ہوتے ہیں، تو جب عزیز رشتہ دار وہاں پہ ہیں تو اس کا مطلب ہے اس بندے کا اس آبادی سے ان لوگوں